خطبہ غدیر قوم۔ اس کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالان شتر کا ایک ممبر بنوایا، خود اس پر تشریف لے گئے، حضرت علی علیہ السلام کو پہلو میں کھڑا کیا اور حمد و ثنائے پروردگار اور اپنی رسالت کے بیان کے بعد ایک طولانی خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے: لوگوں، خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے ایک امام مقرر کروں جو میرے بعد میرا وصی اور میری امت میں میرا خلیفہ ہو۔ وہ وہی ہے جس کی اطاعت اللہ نے تمام مومنین پر اپنی کتاب میں فرض کی ہے، اور تم سب کو اس سے محبت کا حکم دیا ہے۔ میں منافقوں کی تکذیب اور طعنہ زنی سے ڈرتا ہوں، لیکن اب اللہ کا یہ پیغام پہنچا ہے کہ میں اس کام کو پورا کروں۔ لوگوں، خدا نے تم کو اپنی کتاب میں نماز کا حکم دیا، میں نے اس کو تم سے بیان کر دیا اور سمجھا دیا۔ پھر اس نے زکوٰۃ، روزے اور حج کا حکم دیا، میں نے اسے بھی تم سے بیان کر دیا اور سمجھا دیا۔ اس نے اپنی کتاب میں ولایت کے متعلق بھی تم کو حکم دیا ہے۔ بس میں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ حکم علی ابن ابی طالب اور ان کے اوصیہ سے متعلق ہے، جو میری اولاد اور میرے بھائی اور میرے وصی علی کی اولاد ہیں۔ ان میں پہلا حسن ہے، پھر حسین، پھر 9 شخص اولاد حسین میں سے ہوں گے۔ یہ سب کے سب کتاب خدا سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں۔ لوگوں، میں نے تمہارے امام اور ہادی کے بارے میں بتا دیا، تم ان کو اپنے درمیان میری طرح سمجھنا اور تمام امور میں ان کی اطاعت کرنا۔ میں تم کو بتاتا ہوں کہ جن چیزوں کی تعلیم خدا نے مجھے دی ہے، میں نے بحکم خدا وہ سب باتیں علی کو تعلیم کر دیں۔ بس میرے بعد جو کچھ تم کو پوچھنا ہو علی سے پوچھنا۔ دیکھو، ہرگز کسی کو ان پر ترجیح نہ دینا، کیونکہ وہ تم میں سب سے زیادہ عالم ہیں۔ حق ان کے ساتھ ہے اور وہ حق کے ساتھ ہے۔ میرے بعد اگر میرے اہل بیت سے تعلق رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا: الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا، بے شک آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ پھر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا بازو پکڑ کر اتنا بلند کیا کہ سفیدی زیر بغل نمایاں ہو گئی، اور فرمایا: من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا و حاکم ہوں، اس کے مولا و حاکم یہ علی ہیں۔ پھر فرمایا: خدایا، جو اس کو دوست رکھے اسے تو بھی دوست رکھ، اور جو اس کو دشمن رکھے اس کو تو بھی دشمن رکھ۔ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور اس پر غضبناک ہو جو علی پر غضبناک ہو۔ اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اور اس کو رسوا کر جو علی کو رسوا کرے، اور حق کو ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑے۔